نے کلام اللہ بھیجا، احادیث نبوی ہے، اس کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری بھی لی ہے کہ لوگوں کے اندر اس کے اندر اختلافات اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے غلط معنی مطلب نہ نکالے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ رب العزت نے جو دنیا میں بھیجا اس کی وجہ ہے، حقیقت دیکھا جائے تو سیکھنا۔ اصل کیا ہے؟ زندگی کے ہر موڑ پہ پیدا ہونے سے لے کے انسان مرنے تک حقیقت معنی میں سیکھتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے روتا ہے، تو وہ رونا بھی دنیا میں ہی آ کر سیکھتا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ میں روتا نہیں ہے، رو رہا تھا، ہنس رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اسے غم تھی یا خوشی تھی، وہ حقیقت معنی میں کس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا، وہ کیسا تھا اس کے اندر، نہ اسے سمجھتی نہ آپ دیکھے کبھی، آپ کو احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک سیکھتا ہے، تو سیکھنے کی چیز کو ہی اصل میں علم کہا جاتا ہے۔ تو اصل جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ علم ہے، کہ انسان علم جو ہے ایک جو سیکھنے کی چیز ہے، جاننے کی چیز ہے۔ علم مانے جاننا، تو ہر چیز کا جاننا، کھانے کا جاننا، پہننے کا جاننا، رہنے کا جاننا، سونے کا جاننا، ملنے کا جاننا، حقوق کا جاننا، اسلام کا جاننا، دوسروں کا جاننا، اللہ کی معرفت کو پہچاننا، نبی کی نبوت کو پہچاننا، صحابہ کی قربانی کو پہچاننا، تمام چیزوں کا نام علم ہے۔ لیکن اس علم میں ایک خاص ایک چیز ہے کہ اس کی اگر کچھ چیز یہ کریں گے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں علم سے۔ علم کے اصل معنی ہوتا ہے جاننا، لیکن جاننا کسے جاننا؟ اللہ رب العزت کی معرفت کو جاننا، اس کی حکمت کو جاننا، اس کی بصارت کو پہچاننا، اسے کہتے ہیں اصل علم۔ ویسے علم میں تمام چیز یہ ہے، اس لیے کہتے ہیں عالم، جو کہتے ہیں عالم کے معنی ہوا جاننے والا، علم معنی جاننا، دونوں میں فرق اتنا ہی۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی اگر کچھ سورے کا پڑھا ہوا ہو، حافظ ہو، تو اسے بھی حافظ کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک پورے قرآن کا تو اسے اصل حافظ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح علم کے معنی اصل جاننا، تو آپ بھی جانتے بہت چیزیں کہ نماز کیسے ہے، نماز فرض ہے یا نہیں، زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، حج فرض ہے یا نہیں، تو یہ آپ بھی جاننے، تو آپ بھی جاننے والے ہو، علم والے ہوئے، لیکن عالم نہیں کہہ سکتے۔ فرق اتنا ہے، علم والے کہہ سکتے، عالم نہیں کہہ سکتے، کہ عالم کے خاص معنی ہیں جاننے والا، جاننے والا۔ تو کہنے کا مقصد تھا کہ علم جو ہے، علم صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اللہ کی معرفت کو پہچانیں، اس کے علاوہ دنیا میں اللہ نے جو آپ کو بھیجا ہے کہ دنیا کے ایک طور ہے، ایک طریقے ہے، اس میں کیسے رہنا ہے، کیسے آپ کو بیٹھنا ہے، بولنا ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے۔ تو آج انسان حقیقت مانے نا علم سے نا سب چیز میں ٹھیک ہے۔ انسان کوئی بھی نا کہ جب آنکھ کھلتی ہے، جب اللہ تعالیٰ عقل و شعور دیتا ہے، تو اس کے بعد انسان کے آج کے وقت میں نا ماں باپ کے بھی ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پیسہ۔ انسان نے فوقیت کس کو دی ہے؟ پیسے کو۔ فوقیت حقیقت مانے میں علم کو نہیں دی۔ اصل چیز کیا ہے؟ علم۔ دنیا میں آنے کے بعد اصل ہے علم کا سیکھنا تھا۔ اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا، علم کا سیکھنا اتنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جس سے کہ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج کب ہوں گے فرض، زکوٰۃ کب فرض ہوں گے، اور اس کے بعد ہے کہ زکوٰۃ کے کیا ارکان ہیں، سب چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر آپ جانیں گے نہیں، آپ اس چیز کو آپ کا علم میں نہیں ہوگا، تو حقیقت معنی میں انسان آج کے وقت میں نماز پڑھتا ہے، بہت سارے آدمی کے، ہم یہ نہیں کہتے سب کی نماز درست نہیں، لیکن بہت سارے آدمی کی نماز تک درست نہیں۔ نماز سے پہلے چلیے وضو ہے، وضو تک درست نہیں، اس لیے وضو میں بھی فرض ہے، جو چار چیز فرض ہے جس کے چھوٹ جانے سے آپ کا وضو ہی نہیں، جب وضو ہی نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی، جب نماز نہیں تو آپ کی عبادت ہوئی نہیں۔ جب اس کے بعد انسان مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ دے اللہ دے، کہتا ہے کہ میں دن رات مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سنتے نہیں۔ ارے رب تو اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی رحمانیت کو، اس کی اس پہ رحمت پہ قربان جاؤں واقعی میں کہ وہ غیروں کو بخشتا ہے، تمہیں نہیں بخشے گا۔ جو تم اس کے محبوب کی امت میں ہو، تمہیں اشرف المخلوقات کہا گیا، تمہیں ہر ٹائٹل دیا گیا، تمہارے لیے یہ دنیا بنی، سب چیز ہوا، تمہارے لیے جنت بنی، اللہ رب العزت تمہیں نہیں دے گا، ضرور دے گا، لیکن تمہیں نہ مانگنے کا طریقہ آیا، نہ واقعی حاصل کرنے کا طریقہ آیا۔ اس کی وجہ ہے کہ حرام ہم کھائیں،
غلط کام ہم کریں، اس کے بعد وضو ہمارے نہیں صحیح، نماز ہمارے نہیں صحیح، اخلاق ہمارے نہیں صحیح، عادات ہمارے نہیں صحیح، معاشرات ہمارا نہیں صحیح، آداب ہمارے نہیں صحیح، دوسرے سے حسن زن ہمارا نہیں صحیح، کہتے کہ ہمارا پھر بھی نہیں ملتا. ارے جتنا ملتا ہے اس پہ شکر ادا کرو. تمام زندگی اگر سر مسجود رہو گے تو اس رب کا حق ادا نہیں کر سکتے. کہتے ملتا نہیں. اللہ نے تمہاری وسعت سے، تمہارے اعمال سے کہیں کروڑوں ہاتھ زیادہ دیا ہے. اصل مقصد میرا تھا علم. علم کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ واقع میں جو دنیا بھیجا تو علم سیکھنا. تو آج انسان نا ماں باپ کے بھی مزاج بن گئے. کچھ دن اولاد کو ہے کہ کہیں مدرسے میں ڈال دیا کہ اس کی وجہ ہوتی جب مدرسے میں کم سے کم کچھ دن رہے گا کچھ سیکھ لے گا. پہلی بات آپ کی نیت ہی درست نہیں. آپ نے بچے کو مدرسہ یہ سوچ کر بھیجے، پہلے نیت درست کرے کہ میرا بچہ جائے گا واقع میں حفظ کی یا قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پہچانے گا، اسلام کو سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا، اور میرا بیٹا انشاءاللہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا. تو اللہ رب العزت اعمال پہ نیت پہ فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے بخاری کی جو ہے نا قرآن کے بعد سب سے جو معتبر کتاب ہے جس کے مراتب جو ہے وہ ہے بخاری. اس لیے کہ احادیث جو ہے قرآن کی شرح ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے اسی کو کہا جاتا ہے احادیث. تو احادیث میں سب سے اوپر جو مراتب ہے وہ بخاری کا. بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ. تو انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ نیت درست کرنی چاہیے. مدرسہ بھیجتے اس نیت سے بھیجے کہ میرا بیٹا اہل علم بنے، اہل واقع میں قرآن بنے. اسی طرح اسکول بھیجے تو اس نیت سے بھیجے کہ میرا بیٹا کچھ بنے گا، کچھ پڑھے گا، لوگوں کی مدد کرے گا. جو لوگوں کو ہے کہ واقع میں آج کے وقت میں سسٹم ہو یا یہ ہے اس کو درست کرے گا. میرا بیٹا جو ہے کہ میری بہنیں ہیں، میرے جو اپنے ہیں وہ جو دوسروں کے پاس جاتے ہیں وہ یہ پڑھ لے گا تو اپنے کو سکھائے گا، اپنے کو بتائے گا، اپنے کو سمجھائے گا، اپنے کو آگے بڑھائے گا، اپنے کی واقع میں ترقی ہوگی. یہ نیت ہو تو انشاءاللہ آپ کی اولاد صحیح معنی میں کامیاب ہوگی. لیکن ایک نیت ہی درست نہیں. زیادہ بدماشی کیا مدرسے میں ڈال دو، زیادہ کچھ ہے بچہ نہیں ہے چلو اسکول میں ڈال دو. ارے اسکول میں ڈالنا ہی ہے، مدرسے میں ڈالنا ہے، دونوں علم ضروری ہے. اس لیے علم نہیں ہوگا تو واقع میں دونوں طرف خرابی ہوگی. آج علم نہ ہونے کی وجہ سے حقیقت معنی میں آدمی آج کے وقت میں جاتا ہے، کہیں بھی جائے، کسی آفس میں جائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں گیا آدمی گھوس مانگتا ہے، آدمی گھوس لیتا ہے. 99% ہر محکمے میں گھوس لیا جاتا ہے. انسان گھوس لیتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام کرانے کے لیے، بڑے سے بڑے کام کرانے کے لیے انسان گھوس لے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ لینے والا بھی غلط، دینے والا بھی غلط. لینے والا غلط اس لیے کہ حقیقت معنی میں اس نے دین کو سمجھا نہیں. دینے والا اس لیے دے رہا اس نے دنیا کو نہیں سمجھا. اگر اسے دنیا کا علم ہوتا تو اسے راستہ معلوم ہوتا کہ سرکار نے کیا بتایا ہے، قانون کیا ہے، اسے پڑھے ہوتا، اسے سمجھے ہوتا تو وہ پریکٹیکل کرتا، اسے دیکھتا، اسے سرچ کرتا، اسے انگلش کا علم ہوتا، ہندی کا علم ہوتا، اسے واقع میں قانون کا علم ہوتا، لا کا علم ہوتا تو وہ اس راستے سے چلتا، کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتا. جو دوسرا بیٹھا ہوا ہے اسے بھی صحیح معنی میں وہ پہنچ تو گیا وہاں، لیکن اسے دین کی سمجھ نہیں. اگر اسے دین کی سمجھ ہوتا ہے تو وہ گھوس لیتا نہیں. تو لینے والا دینے والا حقیقت معنی میں دونوں چاہیے. اگر دونوں کے اندر علم ہوتا نا، دنیاوی علم ہو، دینی علم ہو، تو بھی یہ سسٹم نہ ختم ہو سکتا ہے. آپ صحیح معنی میں اگر سوچ کر دیکھیں، دینے اور لینے میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ علم ہے. اگر لینے والے کو دین کی سمجھ نہیں، دینے والے کو دنیا کی سمجھ نہیں. اس لیے اگر دنیا کا علم ہوتا تو آپ دیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو طریقے معلوم ہیں، آپ کو راستے معلوم ہیں، آپ خود وہ کام کر سکتے تو ہم آپ کو پیسے کیوں دیں. تو اسی لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم کا سیکھنا. اللہ رب العزت نے واقع کئی جگہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا. آدمی کہتا ہے کہ علم کے بارے میں کہا، علم کے بارے میں تو واقع میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جو دنیا میں جو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے نبی بھیجے حضرت آدم علیہ السلام کو، اس سے پہلے سب سے پہلے کیا سکھایا گیا؟ قرآن میں کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے تو ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنے روئے زمین پہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں جو میرے احکام کو یعنی میرے بتائے باتوں کو لوگوں کو پہنچائے گا، لوگوں کو چلائے گا.
یعنی میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ من یفسد فی الارض، کہ وہ زمین میں جائیں گے قتل و غارت کریں گے. تو اس کا اللہ رب العزت نے کہا تھا نا، اور اس کے بعد ہے کہ وہی جگہ اسی کے اگلے آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. اس کے بعد فرشتوں سے کہا تھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے نبی میں یہ نہیں جانتا. تو سب سے پہلے نبی کے بارے میں جو ہے نا تو اللہ رب العزت نے نا علم ہی کو اصل فوقیت دی ہے. قرآن میں بھی ہے والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت جیسے جیسے جس کو علم جیسے مراتب کے ہوتے ہیں اور علم کے مراتب پہ رہنے کے بعد اس حساب سے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے نا کل قیامت کے دن اس کے درجات کو بھی بلند رکھے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو دنیا میں ایک واحد نبی ہے جس کو اللہ رب العزت نے چرند پرند انسان جنات آگ پانی تمام چیزوں پہ وہ بادشاہی عطا کی تھی. یعنی وہ تمام چیزوں کے بادشاہ تھے. اللہ رب العزت نے اسے اختیار دیا تھا کہ اگر ہوا کو حکم ہوتا چلو تو چلنی شروع ہو جاتی، بارش کو حکم ہوتا برسو تو برسنی شروع ہو جاتی. جنات تو انسان جنات تک کو وہ اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھے. پرندوں تک کی حاضری لیا کرتے تھے. ہم ایک انسان کی حاضری نہیں لے سکتے. ایک علاقے کی حاضری لینا چاہے آدمی نا صبح سے شام ہو جائے گی اس بلڈنگ میں کتنے آدمی ہیں، اس کے بچے کیا ہیں، اس کے کیا ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام پرندوں کی حاضری لیا کرتے تھے. کیونکہ قرآن میں فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو غائب پاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتوں کے پرندوں کے حاضری لیا کرتے تھے. اور آتا ہے وہ عصر کے وقت حاضری لیا کرتے تھے جتنے پرندے. تو انہیں جو یہ بادشاہت ملی، انہیں جو یہ مرتبہ ملا، اس کی وجہ کیا؟ اللہ رب العزت نے انہیں تین چیزیں سوال میں رکھی، سامنے رکھی تھی، علم، بادشاہت اور ایک چیز، تین چیز. لیکن اللہ رب العزت نے کہا تھا تینوں میں سے سلیمان کوئی ایک چیز پسند کرو جو تمہیں ایک چیز مل سکتی. انہوں نے بادشاہت کو بھی چھوڑی، سب چیز کو چھوڑ کر انہوں نے جو چیز کو والی پسند کیا تھا اپنے لیے، جس چیز سے اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا وہ تھا علم. اللہ نے سے جو علم مانگا تو اللہ نے اس کے ساتھ دونوں چیز عطا کر دی. تو اصل چیز کیا ہے؟ علم. تو علم واقع میں سیکھیے، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو. حقیقت معنی ہم لوگ کے معاشرے میں نہ واقع میں نہ صحیح معنی میں دین کی طرف آ رہے ہیں نہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں. ارے میرے محترم ہر چیز کی ضرورت ہے. جس طرح ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی نماز پڑھا سکے، کوئی ہمیں دین بتا سکے، کوئی ہمیں حقیقت معنی میں اسلام کی باتیں بتا سکے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا سکے، صحابہ کی قربانی بتا سکے، اللہ کی حکمت بتا سکے، اس کی معرفت بتا سکے، اسی طرح ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی وکیل ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی حقیقت معنی میں آفیسر ہو، کوئی پروفیسر ہو کہ جو میرے بچے کو پڑھا سکے، میرے بچے کو راستہ بتا سکے، میرے بچے کا کوئی اگر غلط معاملات ہو تو کیس لڑ سکے، کوئی ایسا ہو جو فیصلہ صحیح معنی میں اسلام کی بنیاد پر اور قرآن حدیث کی روشنی میں سنا سکے، ویسا جج بھی چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ دین کا بھی علم چاہیے ہمیں، دنیا کا بھی علم چاہیے. لیکن حقیقت معنی میں ہمارے محلے میں مدرسے بھی اتنے ہیں، ہمارے محلے میں اسکول واقع میں پرائمری بھی اتنے ہیں، لیکن بچے کسی طرف نہیں. بچے ہیں ہمارے تو کہاں؟ مسلمان کے بچے رات تک جگیں گے اور اس کے بعد جب اٹھیں گے تو پار کا میدان میں مسلمان کے ہی بچے زیادہ ہوگا. بات کڑوی ہے، ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن سچ یہ ہے. بری لگے تو معافی چاہتے ہیں، لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ جتنے غیر کے بچے نہیں کھیلتے اس سے زیادہ مسلمان کے بچے کھیلتے ہیں. ہم نے بھیجنے کو اسکول بھی بھیجا نا تو اس کے بعد ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ جو گیا اسکول پہنچا بھی یا نہیں پہنچا، وہ گیا جو آج کے سبجیکٹ پڑھے بھی یا نہیں پڑھے. کبھی آتا ہے حقیقت مانے ماں باپ پڑھا لیکن اس کے باوجود یہ کبھی نہیں پوچھتا کہ بچے کاپی دیکھا، بچے کتاب دیکھا، بچے اپنے اسباق بتا، تیرے اسباق کیا تھے آج، تو کیا پڑھ کے آیا، کیا لیسن تھا تیرا، کیا سبجیکٹ تھا. کبھی نہیں پوچھتے. نہ مدرسے کے لائن سے پوچھتے کہ میرے بچے تو کیا پڑھ رہا ہے، اس کے بعد تو کیا کرے گا، کس حساب سے چل رہا ہے. بس وہ جو ہوتا ہے بھیڑیا جو ہوتا ہے، ایک آگے بھیڑیا ہوتا ہے، سب منڈی نیچے کر کے چلتے رہتے. ایک معلومہ کنویں میں جا کے گرا، ایک کھائی میں جا کے گرا تو سب کے سب جا گرتے. وہی حال ہمارا ہو گیا معاشرے کا. اب معاشرے کو کہنا غلط ہے. معاشرہ انسان سے بنتا ہے، معاشرہ خود سے پیدا نہیں ہوتا، سوسائٹی خود سے پیدا نہیں ہوتی، انسان سے بنتا ہے. انسان ہی اسے بناتا ہے، انسان ہی اسے پیدا کرتا ہے. جہاں پہ انسان رہتا ہے اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے، سوسائٹی کہا جاتا ہے. جہاں پہ انسان نہیں رہے اسے سوسائٹی کہیں گے، اسے تو کہیں گے جنگل بیابان ہے. تو اسی لیے معاشرہ غلط نہیں ہوتا، ہم غلط ہیں.
انسان دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے نا اپنی طرف موڑنا شروع کر دے. جس دن انسان حقیقت معنی میں اپنی غلطی نا دوسرے کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے دوسرے کی غلطی گننے کے بجائے نا اپنی غلطی گننے لگے نا تو حقیقت معنی میں ہمارا معاشرہ سدھر جائے. میرے محترم کہنے کا جو خلاصہ جو میرا جو حاصل جو تھا وہ یہی ہے کہ میرے محترم علم سیکھے, اپنے بچوں کو بنائے. آپ کے بچے واقعی میں دونوں طرف جائیں گے تو واقعی میں دین کا بھی فائدہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے. اس سے ہے کہ ہمارا فائدہ ہوگا. ہم اسلام آگے جو اسلام کے اندر جو خرابی آ گئی, لوگوں کے اندر جو خرابی آ گئی, یہ دور ہوگی کیونکہ ہمارے اندر دین کی بھی سمجھ ہوگی, دنیا کی بھی سمجھ ہوگی. اس کے لیے ہے کہ واقعی میں پرائمری اسکول وغیرہ اس میں داخلے ہو رہے ہیں, اور بھی جگہ ہے جس طرح عبداللہ میموریل ہے وغیرہ ہے, تو اس سب میں ہے یا جو بھی ہے محلے میں آپ کے آپ بہتر جانتے ہیں. آپ وہاں اپنے بچے کا داخلہ کرائیے, اسے دین دنیا سکھائیے, دین بھی سکھائیے. اللہ رب العزت سے دعا, اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ ہم تمام امت مسلمہ کے اللہ تمام سیئات و حسنات سے مبدل عطا فرما. یا اللہ ہم تمام امت مسلمہ کے اللہ نماز قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام امت مسلمہ کے اللہ جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ جہاں بھی مسلمان کسی قسم کی پریشانی میں یا اللہ مبتلا, یا اللہ غیب سے ان کی امداد عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بھی بھائی ہیں بہنیں ہیں, یا اللہ دین ہو یا دنیا ہو, جو بھی جس طرح کا علم سیکھے یا اللہ ان میں ان لوگوں کو کامیابی اور کامرانی نصیب عطا فرما. یا اللہ تمام امت مسلمہ کو یا اللہ صحیح معنی میں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر ہم لوگوں کو یا اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کے حبیب نے جس کام سے کرنے سے منع فرمایا, یا اللہ اس کاموں سے ہم لوگوں کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہے اللہ ان کو حلال روزی نصیب عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو اللہ دور عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ان کو شفا کلی نصیب عطا فرما. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو مادہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں قبول عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.